اصل میں مجھے کئی لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ پوڈ کاسٹ وغیرہ کر رہے ہیں لوگوں کے، آپ اپنا انٹروڈکشن نہیں کروایا کہ آپ خود کیا ہیں. تو اس لیے میں نے یہ آج کا پروگرام رکھا کہ چلیں جی میں اپنا بھی انٹرو دے دوں. اس کے بعد میرے پوڈ کاسٹ آتے رہیں گے اور ان فیوچر جلد ہی میں کیونکہ نیکسٹ منتھ میں دبئی جا رہا ہوں، تو دبئی میں بھی میرا آفس ریئل اسٹیٹ کا بن چکا ہوا ہے. وہ اس آفس سے، آفس کا نام بتا دیں دبئی کا. وہاں پہ فور کاسا پراپرٹیز کے نام سے ہم نے رجسٹرڈ کروایا. ٹھیک ہے، فور کاسا پراپرٹیز. شارجہ میں بھی آفس ہے ہمارا، دبئی میں بھی بن چکا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ منتھ جو ہے نا وہاں سے بھی میں کچھ پوڈ کاسٹ کروں گا ادھر کے دوستوں کے ساتھ، تو ادھر کی مارکیٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن اب کچھ سالوں سے ڈی ایچ اے پراپر جو ہے وہ آپ کی جو ہے ڈیزائننگ ڈرائنگ اس کے اندر انوالو ہو چکا ہے. یعنی کہ آپ کا اسٹیل سٹرکچر جو ہے وہ ایک پراپر بنے گا اور پھر وہ چیک ہوگا کہ چاہے آپ گھر اپنے لیے بنا رہے ہیں، چاہے آپ بلڈر ہیں، واٹ ایور، ڈی ایچ او کو کوئی کنسرن نہیں ہے. لیکن ڈی ایچ اے نے آپ کا جو کنسٹرکشن کوالٹی ہے اس کو چیک رکھنا ہے. یعنی کہ اسپیشلی اسٹیل کو چیک کرنے آتا ہے. پہلے فاؤنڈیشنز کو چیک کرتے ہیں، فاؤنڈیشنز کے اوپر ڈی ایچ اے چیک کرنے آتا ہے کہ جی جو انجینئر نے جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق آپ نے فاؤنڈیشنز آپ ڈیپ لے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ چیک کرتے ہیں، آپ کا اسٹیل چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو لینٹر کے اندر اسٹیل جو ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ لیب ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ کہ آپ جس برانڈ کا اسٹیل یوز کر رہے ہیں کہ یہ مطلب اس کی اسٹرینتھ صحیح ہے، یہ ساری چیزیں یہ چیک ہوتی ہیں. اس کے بعد اسٹیل کتنا ڈال رہے ہیں ایز پر ایڈوائز آپ کا جو اسٹرکچر انجینئر ہے اس نے جو ڈیزائن کیا ہوا ہے اس کے مطابق ڈال رہا ہے. ڈی ایچ اے کی ٹیم بھی چیک کرنے آتی ہے، پھر آپ کا اسٹیل اسٹرکچر جو انجینئر ہے وہ بھی چیک کرنے آتا ہے. یعنی کہ ڈی ایچ اے میں ابھی جو گھر بن رہے ہیں ان کی کوالٹی کے اوپر آپ کو وری ہونے کی ضرورت نہیں. چاہے آپ بلڈر کا بنا ہوا گھر لیں، چاہے آپ خود بنائیں، کمپرومائز نہیں، ڈی ایچ اے کرنے ہی نہیں دیتا نا. آپ اب میں نے کئی دفعہ میں گھر بنا رہا ہوں تو میں کئی دفعہ میں پرسنٹیج پہ کام کر رہا ہوں، تو جو خود بنانے والے گھر ہیں یعنی اپنا گھر خود بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار ہم اتنا اس میں نہیں کر سکتے، اتنا اسٹیل ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ ہے تو اس کو کم ہونا چاہیے. لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے، چاہے بلڈر ہے چاہے اپنے لیے گھر بنا رہا ہے، اس کو ایز پر ڈرائنگ اسٹیل ڈلوانا ہے، اس نے فاؤنڈیشنز اتنی ڈیپ لے کے جانی ہے. یہ مطلب ایک پلس پوائنٹ ہے. یعنی کہ آپ آنکھیں بند کر کے ڈی ایچ اے میں کسی کا بنا ہوا گھر بھی لے سکتے ہیں، چاہے بلڈر کا چاہے کسی نے اپنے لیے بنایا ہے جو آپ کو. لیکن یہ مطلب یہ میں کر رہا ہوں شروع تقریباً اراؤنڈ 2 to 3 years بیک، 2-3 سال پہلے سے یہ کام شروع ہو چکا ہے. تو آپ کو مطلب یہ بھی کنسٹرکشن کوالٹی بھی آپ کو بڑی اچھی ملتی ہے، آپ کو وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سر یہ بتائیں کہ ڈی ایچ اے میں جو کنال کے گھر کی کیا کاسٹ آ رہی ہے اور اس کے کتنا ٹوٹل کیا خرچہ آتا ہے؟ دیکھیں کنال کے گھر میں بھی کیٹیگریز ڈفرینٹ ہیں کہ آپ بیسمنٹ والا گھر بنا رہے ہیں، بغیر بیسمنٹ کے بنا رہے ہیں. اگر آپ بغیر بیسمنٹ کے گھر بناتے ہیں تو آپ کو تقریباً گرے اسٹرکچر کے اوپر نا آپ کا لگ جاتا ہے کوئی 1 کروڑ 60-70 لاکھ روپے. ٹھیک ہے، اور پھر بیسمنٹ ایڈ کر لیں تو تقریباً اگر فل بیسمنٹ ایڈ کرتے ہیں تو 1 کروڑ پلس وہاں پہ ایڈ ہو جاتا ہے. یہ اپروکسیمیٹلی ڈپینڈ کرتا ہے، ویری کرتا ہے، ڈفرینٹ آپ کی ڈیزائننگ کیسی ہے، اسپینش ہے، نارمل ہے، اور اوپر اسٹرکچر جو آپ کا وال ٹو وال چل رہا ہے گراؤنڈ فرسٹ کا بیسمنٹ کا، تو وہ بھی فرق پڑتا ہے ان ساری چیزوں کا. اسٹیل کیونکہ بیسک چیز ہے، اسٹیل کتنا یوز ہو رہا ہے، یہ سارا ڈرائنگ دیکھے بغیر اس کو بتانا مشکل ہے. لیکن ایک اپروکسیمیٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی کلائنٹ نارمل گھر بنوانا چاہ رہے ہیں تو تیار ہونے تک کیا اس کا اخراجات آتے ہیں؟ کہ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ 60-70 میں گرے اسٹرکچر کر لیں، یہ میں بغیر بیسمنٹ کے بتا رہا ہوں. اور جو فنیشنگ ہے نا وہ اس کی وہ تو لمٹ لیس ہے. آپ کی جتنی جیب اجازت دیتی ہے آپ اتنے والا بنا لیں. آپ 1 کروڑ میں بھی اوپر فنش کر سکتے ہیں اور آپ 4 کروڑ میں بھی اوپر فنش کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر، کیونکہ ٹائلز کا یا آپ ایک آئٹم ٹائلز ہیں ان کو لے لیں، وہ آپ کی 1700 سے لے کے تو 17,000 روپے میٹر میں بھی ہیں. 1700 روپے پر میٹر اور 17,000 روپے پر میٹر. یہ تو اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسی چیز لگا رہے ہیں، اس کے مطابق ہی ہوتا ہے. اور اس طرح اور اب سینٹری فٹنگز میں بھی بڑے یعنی ایک شاور سیٹ جو ہے وہ 16,000 کا ہے، 22,000 کا آ رہا ہے. سپوز پاکستانی فیصل کا 24,000 کا میرے خیال میں.
تو اگر وہ امپورٹڈ میں چلے جائیں تو آپ کو 4 لاکھ روپے کا سیٹ بھی لگتا ہے. اس لیے فنیشنگ کا نہیں بتایا جا سکتا, لیکن گرے اسٹرکچر کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, بغیر بیسمنٹ کے کوئی 160-70 میں, اور بیسمنٹ ایڈ کرتے ہیں تو 1 کروڑ مزید اس میں ایڈ کر لیں تو وہ تقریباً آپ کا 2.5-3 کروڑ میں گرے تیار ہو جاتا ہے. گرے تیار ہوتا ہے ود بیسمنٹ. جی یہ تو ڈی ایچ اے میں کیا کنال کا پلاٹ ہمیں کوئی منیمم کتنے تک کا مل جائے گا, اور میکسیمم اگر ہم کوئی کارنر یا فیسنگ پارک لیتے ہیں؟ سر جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ فیز 7 ہمیں لگتا ہے کہ اس ٹائم فیز 7 کے آپ لے لیں. فیز 7 میں ہمیں سٹارٹ تو 2 کروڑ سے ہو جاتا ہے پلاٹ, بلکہ 190 سے 1 کنال کا پلاٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ ڈرا بیک والا ہوگا, کوئی ایسی چیزیں اس کی ہوں گی, اور اچھے کی لمٹ نہیں ہے. آپ فیز 7 میں کوئی 5 کروڑ کا پلاٹ بھی فیز 7 میں ہے. فیز 7 کا آر بلاک ہے, وہ جو گولف رایا ہے فیئر ویز ہے اس کے قریب ہے, وہ وہاں پہ تقریباً آلموسٹ 5 کروڑ تک بھی, 480 کا تو ہم نے بیچا ریسنٹلی. تو وہاں پہ یہ ریٹ چل رہا ہے. تو فیز 9 پریزم میں کیا منیمم اور میکسیمم؟ فیز 9 پریزم جو ہے نا ویسے اس ٹائم میری نظر میں بیسٹ آپشن ہے. جس نے کوئی 1 سال 1.5 سال 2 سال میں گھر بنانا ہے نا, اس کے 9 پریزم جو ہے نا وہ بیسٹ آپشن ہے اس ٹائم. آپ سمجھے کہ جو بیسٹ پلاٹ ہے نا, مطلب ایف بلاک جو ہے نا اس کا بڑا بہترین ہے. ٹھیک ہے, ایف بلاک جو ہے, ایف میں ہمیں 2 25 30 40 کا اچھا پلاٹ مل جاتا ہے, 240 تک تو مل جاتا ہے. تو وہ بڑی جو ہم آلریڈی 270 280 میں ہم وہاں پہ چیزیں بیچ چکے ہیں, سیل ہو رہی. ہاں جی 270 80 میں بیچ چکے ہیں, ریٹ کافی نیچے آئے ہوئے ہیں. تو بلکہ یہ میں ان پٹیوں کی بات کر رہا ہوں جو بیسٹ پارک کے قریب, اور یہ وہ واٹ ایور مین کی بیک یا مین روڈ, تو وہ جو اس وقت مل ہی نہیں رہی تھی, لوگ روک کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ایسی پراپرٹی جو ہم بیچنا نہیں چاہتے. اب ہر چیز مل رہی ہے, اچھے سے اچھا پلاٹ مل رہا ہے اور بڑے مناسب ریٹ پہ مل رہا ہے. تو یہ بیسٹ ٹائم ہے. جو لوگ میں اگین وہی کہوں گا کہ جو لوگ اس ٹائم بیچ رہے ہیں وہ لاس میں ہے, میں آپ کو سیدھی بات کروں گا. لیکن یہ کہ جو اب اس ٹائم بائی کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اچھا ان کو پروفٹ ملے گا ایسے. اچھا قمر صاحب, کچھ لوگ ہماری پراپرٹی کی فیلڈ میں اگر کچھ نئے لوگ آ رہے ہیں, کو آنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کے لیے کیا مشورہ دیں گے اس ٹائم میں, وہ ان کے لیے بہتر ہے؟ جو مارکیٹ کے حالات ہیں اس ٹائم, تو نئے لوگ میرا نہیں خیال کوئی آنا چاہ رہا ہوگا یا کوئی آئے گا. لیکن آج سے میں صرف 2 سال پیچھے چلا جاؤں تو ہر بندہ ہی ریل اسٹیٹ میں گھسا ہوا تھا. ایون کہ ہمارے ایک دوست پائلٹ ہیں, تو وہ بھی ان سے میں ڈسکس کیا, تو وہ بھی پارٹ ٹائم میں میں نے کہا جی میں ہوں پائلٹ, لیکن میں پارٹ ٹائم کراچی میں تھے وہ, تو میں پارٹ ٹائم میں ریل اسٹیٹ ہی کر رہا ہوں. تو یعنی کہ ہر بندہ ہی چاہے وہ جس لیول پہ بھی ہے پراپرٹی سے وہ اٹیچ, ریل اسٹیٹ پاکستان میں ہے تو ریل اسٹیٹ کے ساتھ لازمی اٹیچ تھا. اور ابھی تھوڑا سا لوگ تھوڑا سا اس سے میرا خیال ہے کہ لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ریل اسٹیٹ کی ویلیو, وہ ڈیفینیٹلی اس کے کام کے ساتھ جڑے رہیں گے, اور اس کام میں مزید بھی لوگ آتے رہیں گے جو اس کی ویلیو سمجھتے ہیں. جی کوئی فیلڈ نہیں ہے یہ اس جیسی فیلڈ کوئی اور پاکستان میں کیا پوری دنیا میں نہیں ہے. جی کہتے ہیں نا کہ دا بیسٹ بزنس آن ارتھ از ارتھ, تو وہ صرف ابھی کے لیے نہیں ہے, وہ فار ایور کے لیے ہے. یہی بات ہے. اب جو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ نئے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ نا 2 ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ کون لوگ جو ہیں جو ریل اسٹیٹ کے لیے بنے ہوئے ہیں, اور کچھ لوگ ریل اسٹیٹ کے لیے بنے ہی نہیں ہوتے. سب سے پہلے یہ کہ کنسسٹنسی, یہ بہت ضروری ہے. اور لیکن کنسسٹنسی صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے. کنسسٹنسی اب ایک بندے کا کچن کا مسئلہ ہے, ارننگ کا مسئلہ ہے, وہ کمائے گا, جاب سرکل میں ہے بندہ, تو اس نے ایک سرکل بنا ہوا ہے, اس کو اینڈ آف دا منتھ پیسے ملنے ہیں, اس نے گھر پہ اپنے خرچ کرنے ہیں, بچوں کی فیسیں ہیں, بجلی کے بل, واٹ ایور اس کا سسٹم سیٹ اپ چلنا ہے. تو ایک تو وہ لوگ اس فیلڈ میں سیٹ ہونا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. سب سے پہلے وہ لوگ آ سکتے ہیں جن کا کچن پرابلم نہیں ہے, جن کا کچن چل رہا ہے, اور ان کو چاہے مہینے میں آ جائیں, 2 مہینے میں آ جائیں, 3 مہینے میں آ جائیں. ایک بات میری جو ہے نا, آپ نے یہ جو سننے والے آپ کو تو پتہ ہے ماشاءاللہ, میں جو ان لوگوں کو جو اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر مہینے کی سیلری آپ کی ملے گی, اور بہت بہترین ملے گی, لیکن
اکٹھی ملے گی. میں بھی وہ آپ کی 4 مہینے بعد اکٹھی ہو رہی ہے, 4 مہینے بعد مل جائے, 5 مہینے بعد مل جائے, 6 مہینے بعد مل جائے جی, تو وہ آپ کو ملنی ضرور ہے. آپ یہ بات سمجھیں کہ آپ نے 1 مہینہ یہ اسپینڈ کیا ہے اور آپ کو ارن آپ کچھ نہیں کر سکے, یہ نہیں ہو سکتا. کنٹینیو کرتے رہیں اور وہ آپ کے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. کیونکہ یہ جو میرے مینٹور فاروق صاحب ہیں, یہ ان کے الفاظ سے جو ابھی تک میرے کانوں میں ہیں کہ کیونکہ ڈیل نہیں ہو رہی تھی 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو, یہ مت سوچو کہ یہ تم فضول میں یہ آ جا رہے ہو, یہ تمہاری ساری پیمنٹس, یہ تمہاری جو سیلریز ہیں نا یہ اکٹھی ہو رہی ہیں, یہ تمہیں اکٹھی ملیں گی. اور وہ ملیں الحمدللہ. میری امید سوچ بہت بہتر ملی, بہت بہتر ملی, بہت زیادہ ملی, جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جی. دوسرا ایک کوالٹی کنسسٹنسی کی ہونی چاہیے. دوسرا بلیو, توکل جس کو کہتے ہیں. میرا خیال ہے جتنا جو ریل اسٹیٹ ایجنٹس اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھتے ہیں شاید کوئی بھی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر وقت ہماری امیدیں یہی ہوتی ہیں, یا اللہ بندہ آیا ہے, یہ اس کو ڈیل بہتری ہماری ڈیل میچور ہو جائے, ٹوکن آ گیا تب دعائیں, ٹوکن چلا گیا تب دعائیں, ابھی آگے سے رسپانس آ رہا ہے, ٹرانسفر پہ پہنچ گئے ہیں, تو دعاؤں کے ساتھ یہ کام چلتا ہے, اور کامیابی بھی ہوتی ہے توکل کے ساتھ. اور جب تک انسان کو توکل نہیں ہوگا نا, اس کو یہ سوچ نہیں ہوگی, پازیٹیو مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا, وہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ والے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. جو سوچتے ہیں پازیٹیو اور جو میں کر سکتا ہوں اور میں کر لوں گا اور میں اچیو کروں گا, تو وہ انشاء اللہ تعالیٰ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے, کامیابی وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو دوسرا یہ کہ مشورہ جو ہے نئے فیلڈ میں آنے والوں کو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنی ایجوکیشن مکمل کریں. ایجوکیشن مسٹ ہے اس میں. آپ یہ مت سمجھیں کہ اس میں آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. سیکنڈ, کوشش کریں کہ آپ کا کوئی ایک سیکنڈ بزنس ہو جس سے آپ ارن کر رہے ہوں. یہ انیشیلی ہے, اگر مطلب آپ کو جو ایسا بزنس, کوئی بھی چیز جو آپ کو 6 مہینے سال سپورٹ کر سکے, اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. فار لائف ٹائم آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کے بعد جب آپ اس میں سکسیزفل ہو جائیں گے, آپ پھر زندگی میں کچھ اور کام کر بھی نہیں سکتے, کیونکہ جو مزہ, جو نشہ اس کام کا ہے وہ کسی کام میں نہیں ہے. تو قمر صاحب آپ کنسٹرکشن کا بھی کر رہے ہیں, اور اس کنسٹرکشن کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بھی بتائیں. دیکھیں, کنسٹرکشن ایکچولی میں تو اس فیلڈ میں آنے سے پہلے میرا کام کنسٹرکشن ہی تھا. میں اپنے پروجیکٹس بنا کے بیچتا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر میں آہستہ آہستہ پھر ریل اسٹیٹ میں آ گیا. تو کنسٹرکشن جو ہے وہ میرا پہلا بزنس ہے, دوسرا میرا ریل اسٹیٹ ہے. کنسٹرکشن جو ہے وہ ہم الحمدللہ پہلے, کیونکہ میں نے بتایا جیسے کہ ہم لوگوں پہلے اپنا کام پروجیکٹ بنا کے سیل کرتے تھے, پھر جن لوگوں کو وہ پروجیکٹ سیل کیے انہی سے ہی مجھے کام ریورس آنا شروع ہو گیا. اور اب الحمدللہ ابھی میں نے 1.5 سال میں کہہ لیں کہ 40 پروجیکٹ جو ہیں وہ کلائنٹس کے بنائے ہیں اور ان کو ڈیلیور کیے ہیں. الحمدللہ سارے کلائنٹس سیٹسفائیڈ ہیں. تو یعنی انڈر ون روف آپ کو ہر فیسلٹی ملے گی, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پلاٹ خریدنے سے لے کے کنسٹرکشن کے گھر کے اندر شفٹ ہونے تک ہم سارا, ایون کہ فرنیچر بھی جو ہے آپ نے 1-2 گھر فرنش بھی کر کے سیل کیے ہیں. 1-2 ابھی تو ریسنٹلی 1-2 کیے ہیں, پہلے بھی کافی گھر فرنش کیے ہیں, جس میں تقریباً مطلب 1 کروڑ روپے میں بیسمنٹ والا گھر ہم نے کمپلیٹ فرنش کیا ہے, جس میں کرٹن سے لے کے ہر چیز اس میں ایڈ کی ہے. اور مطلب وہ دیکھنے والے گھر ہیں, وہ جو آپ اگر کوئی مجھ سے تصویریں وغیرہ اس کی منگوانا چاہتا ہے وہ بھی بھیج سکتا ہوں. بہرحال آپ کنسٹرکشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں, پلاٹ بائی کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے, ہم DHA سے رجسٹرڈ ہیں, آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی اس میں نہیں آئے گی. انشاءاللہ ہم رابطے میں رہیں گے. جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, تھینک یو, شکریہ.